خوشنیوں لیے امام زمانہ بلند کر سلوات حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام
آپ کے خطبے کا ایک ٹکڑا جو آپ نے راہ مکہ میں فرزدق نامی شاعر سے ارشاد فرمایا اور اسی کو آپ نے کوفے کے لوگوں کو جناب مسلم کے ذریعے نامے میں تحریر کیا، جسے آپ مستقل سن رہے ہیں، لیکن ہر مجلس میں تکرار اور ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کم سے کم ہر سال ماہ محرم میں جب عشرہ ختم ہو تو کم سے کم ایک حدیث اور ایک ترجمہ سب کو حفظ ہو جائے اور سب کو یاد رہے۔ لہذا جب یہ سوال ہوا امام سے کہ مولا کیوں قیام کر رہے ہیں، کیوں نکل رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں جہاں بہت سے افراد ہیں جو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ افراد ہیں جن کو تاریخ نے شرفا سے تعبیر کیا، ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا آپ نکل رہے ہیں، جبکہ ہم نے رسول سے سنا ہے کہ وہ وادی عراق وہ انبیاء کے لیے بھی اچھی ثابت نہیں ہوئی، لہذا مولا مت جائیے، یہاں تک کہ اتنا تک لوگوں نے کہا کہ مولا کہیں اور چلے جائیے مگر عراق نہ جائیے، اس لیے کہ وہاں جو بھی گیا ہے وہاں وہ مصیبت میں مبتلا ہوا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوا ہے۔ امام نے آواز دیا قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّا هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ کہ یقیناً تم جانتے ہو کہ اس قوم نے قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ شیطان کی پیروی شروع کر دیا ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ اور رحمان کی پیروی کو، خدا کی پیروی کو، خدا کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ زمین پہ فساد برپا کرنا شروع کر دیا ہے، وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ حلال خدا کو حرام، وَحَرَّمُوا حَلَالَ اللَّهِ اور حرام خدا کو حلال کر دیا ہے، وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ سب سے زیادہ اگر اس وقت کوئی حقدار ہے تو حسین ابن علی ہے جو نکلے اور انہیں تبدیل کرے، ان کے اندر تغیر لائے۔ میرے عزیزوں، حسین نے تا قیام قیامت ہر انسان کو یہ پیغام دیا، یاد رکھو جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں فساد پھیلایا جا رہا ہو، جہاں حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہو، جہاں حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہو، یاد رکھو ہر حسینی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف قیام کرے، برائی کے خلاف قیام کرے۔ میرے عزیزوں، حسین ابن علی نے جو مدینے سے نکلتے وقت ولید کے دربار میں فرمایا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ حسین نے ایک فارمولہ دیا ہے، یہ حسین نے ایک کردار دیا ہے، یہ حسین نے قانون ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ حسین یہ پیغام دے، یاد رکھو جہاں جہاں بھی حسینی مزاج ہوگا کبھی بھی یزیدی مزاج کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ حسین نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے، جس کے اندر بھی حسینی مزاج پایا جائے گا وہ یزیدی مزاج کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ میرے عزیزوں، ماہ محرم بڑی تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، یہاں ابھی ہم سوچیں کہ ابھی ہم اسی فکر میں تھے کہ محرم آنے والا ہے، لیکن میرے عزیزوں اب ایک دو دن سے زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان ماہ محرم کے ذریعے سے
ہم اپنے شعور کو بیدار کریں۔ انسان جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، انسان اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کرے۔ یاد رکھیے گا، حسین نے شعور کو بیدار کیا ہے۔ حسین صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک کردار کا نام ہے، حسین ایک سوچ کا نام ہے، حسین غفلت سے شعور کی طرف نکالنے والے کا نام ہے۔ حسین نے لوگوں کو غفلت سے نکالا ہے، لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا۔ جہاں دنیا سو رہی تھی، جہاں دنیا غفلت میں تھی، حسین نے اس غفلت سے بیدار کیا۔ مولانا فیروز حیدر صاحب کا بڑا مشہور جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں ایک انسان جب بے ہوش ہوتا ہے، تو جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو اسے ٹھنڈے پانی کی چھیٹ دی جاتی ہے، اسے ٹھنڈے پانی کی چھیٹوں سے اٹھایا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے۔ لیکن جب قوم غفلت میں چلی جائے، جب ضمیر مردہ ہو جائے، تو گرم خون کی چھیٹ دی جاتی ہے۔ اور حسین ابن علی نے آگے بڑھ کے جہاں قوم غفلت میں تھی، قوم سو چکی تھی، قوم مردہ ہو چکی تھی، لوگوں کا شعور مر چکا تھا، لوگ غفلت میں پڑے سو رہے تھے، حسین ابن علی نے آگے بڑھ کے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے، اپنے خون کے ذریعے سے انہیں غفلت سے بیدار کیا، ان کے اندر شعور پیدا کیا، انہیں باشعور بنایا۔ میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ حسین نے اس قدر اپنے خون کی چھیٹ سے شعور کو بیدار کیا کہ جس نے سب سے پہلے، جو سب سے پہلا حسین کا دشمن تھا، جس نے سب سے پہلے حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، وہی یزید کے لشکر سے نکل کے حسین کے لشکر میں آ گیا۔ حسین نے اس طریقے سے بیدار کیا، جس نے سب سے پہلے ہاتھ ڈالا وہی سب سے پہلے بیدار ہوا۔ میرے عزیزوں، مجھے جو پڑھنا ہے، میں اپنی منزل پا چکا ہوں، یہ تھوڑا تمہیدی گفتگو تھی۔ تاریخ میں 2 افراد نے شب بیداری کیا ہے۔ ہم اور آپ بھی شب بیداری کرتے ہیں، جاگتے ہیں۔ جاگنا کمال نہیں ہے میرے عزیزوں، کمال کیا ہے وہ اور آپ مشاہدہ فرمائیے اور ملاحظہ فرمائیے کہ کمال کیا ہے۔ تاریخ میں 2 افراد نے شب بیداری کیا ہے، دونوں کا مقصد ایک تھا، دونوں ایک ہی ارادے سے آئے تھے، دونوں کا ہدف ایک تھا، دونوں نے شب بیداری کیا، مگر ہوا کیا؟ کہا ایک جہنم میں رہ گیا، ایک جنت میں رہ گیا۔ شب بیداری دونوں نے کیا، لیکن ایک کا شعور بیدار ہوا، ایک کا شعور بیدار نہیں ہوا۔ کہا کون تھے وہ لوگ؟ کہا پہلا فرد وہ تھا کہ جس نے شب بیداری کیا۔ کون تھا؟ کہا 19 رمضان کو ایک شخص نے شب بیداری کیا تھا مسجد کوفہ میں۔ ایک شخص نے 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں شب بیداری کیا۔ ایک شخص نے کربلا کے میدان میں حر نے شب بیداری کیا۔ میرے عزیزوں، شب بیداری سے پہلے بظاہر ابن ملجم یزید کی بیعت میں تھا، یزید امام علی کا چاہنے والا تھا، امام علی کی بیعت میں تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ تو میرے عزیزوں، بظاہر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں تھا، بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ بہشت میں تھا، لیکن میرے عزیزوں اس نے بھی شب بیداری کیا۔ ایک طرف حر نے شب بیداری کیا، حر کہاں تھا؟ حر جہنم میں تھا، حر یزید کے لشکر میں تھا۔ ایک طرف ایک شب بیداری کرنے والا جنت میں تھا، ایک طرف دوسرا شب بیداری کرنے والا جہنم میں تھا۔ دونوں نے شب بیداری کیا، دونوں کا ارادہ ایک تھا، دونوں معصوم کو قتل کرنا چاہتے تھے، دونوں عصمت کا قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک جو جہنم میں تھا اس کا شعور بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد وہ جنت میں آ گیا، لیکن ایک جو جنت میں تھا اس کا شعور بیدار نہ ہوا بلکہ شعور مردہ ہو گیا اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ شب بیداری کیا کس نے؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے۔ کون ہے عبد الرحمن ابن ملجم؟ جب مولا علی ظاہری خلافت پہ بیٹھے تو جب کوئی نیا جو ہے وہ منسٹر بنتا ہے، نیا جو ہے وہ نیتا بنتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے علاقے میں جو بھی گورنر ہیں، جو بھی چھوٹے چھوٹے منسٹر ہیں، چھوٹے چھوٹے میئر جو بھی ہیں، دیکھتا ہے اگر کسی کا کام اچھا چل رہا ہے تو آپ کنٹینیو کرو، جس کا کام اچھا نہیں ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، دوسرے کو وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ مولا علی جب خلافت ظاہری پہ آئے تو مولا علی نے ایک مرتبہ سب کا چیک کرنا شروع کیا، کس کا کام اچھا چل رہا ہے، کس کا کام خراب چل رہا ہے۔ یمن کا گورنر جس کا نام تھا حبیب ابن منتجب، یمن کے گورنر کو امام علی نے خط لکھا، کہا کہ حبیب تمہارا کام اچھا چل رہا ہے، تمہارا کام ایک دم صحیح ہے، پرفیکٹ ہے،
تم کنٹینیو کرو، لیکن ایک کام کرو، اپنے یہاں سے یمن سے تم مجھے 10 حافظ قرآن اور قاری قرآن بھیجو، 10 حافظ قرآن اور قاری قرآن وہاں سے روانہ کرو۔ کہتے ہیں حبیب ابن منتجب نے یمن سے 100 لوگوں کا سلیکشن کیا، 100 میں اس نے اناسی لگائی، 70 کیا، 70 کے بعد اس نے اور کاٹ چھانٹ کیا، 10 کیا، 10 کو کوفے روانہ کیا۔ وہ 10 افراد کوفے آئے، ان 10 افراد میں 10 کا لیڈر اور 10 کی نمائندگی، 10 کی سرداری کرتے ہوئے ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، اور آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ مولا علی کے جو ہے وہ قصیدے پڑھنا شروع کر دیا، مولا علی کی شان میں شعر کہا۔ مولا علی نے پوچھا تعریفیں کر رہا ہے، قصائد پڑھ رہا ہے، نام تو بتا۔ اس نے کہا عبد الرحمن ابن ملجم۔ کون تھا؟ حافظ قرآن تھا۔ کون تھا؟ قاری قرآن تھا۔ مولا نے ایک مکتب دیا، ایک مدرسہ دیا، ایک حجرہ دیا، کہا جاؤ جا کے کوفے کے لوگوں کو حفظ اور قرأت سکھاؤ۔ مولا نے اسے بھیجا حفظ اور قرأت سکھاؤ۔ میرے عزیزوں رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو، جب بے بصیرتی ہوتی ہے، جب بے معرفتی ہوتی ہے تو نہ کوئی حفظ کام آتا ہے، نہ کوئی قرأت کام آتی ہے۔ ہوا کیا؟ مولا کی شان میں شعر کہا، اس نے اشعار کہا۔ یاد رکھیے دنیا کے تمام شعراء کے لیے پیغام ہے، یاد رکھیے گا ہر شاعر پرستک نہیں ہوتا، بلکہ کچھ شاعر ابن ملجم کی طرح بھی ہوا کرتے ہیں، جو ضرورتوں کے تحت شعر کہتے ہیں، جو شہرت کے لیے شعر کہتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ شاعر شاعری کیسے کہہ رہا ہے، شہرت کے لیے یا محبت کے لیے؟ یاد رکھیے گا اگر شاعری محبت کے لیے ہوگی تو پھر خاک شفا نیلام نہ کی جائے گی، اگر شاعری محبت میں ہوگی تو وہاں پہ ذکر حسین نہ ہوگا جہاں پہ شراب پلایا جا رہا ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا کون آیا؟ ابن ملجم آیا، کیا بن کے؟ قاری قرآن اور حافظ قرآن بن کے آیا۔ جناب مولا علی اور جناب میثم تمار بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں دکان پہ، ابن ملجم سامنے سے گزرا، مولا علی نے میثم سے فرمایا میثم یہ جو جا رہا ہے یہ میری بیعت توڑے گا اور مجھے قتل کرے گا، یہ میری بیعت توڑے گا اور مجھے قتل کرے گا۔ اس سے پہلے کیا سے کروں کہ میثم اور مولا علی کا آپ نے واقعہ سنا ہے بازار والا، لیکن 2 نتیجے لینا چاہتا ہوں آپ کو اس واقعے سے۔ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، میثم کچھ کام سے گئے، مولا ہم جا رہے ہیں، اگر کوئی کسٹمر آئے تو ڈیل کر لیجیے گا۔ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک منافق نے دیکھا کہ مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا اس نے ایک کھوٹا سکہ لیا، کھوٹا درہم، اور لینے کے بعد مولا علی کے پاس آیا، یا علی کچھ کھجورے چاہیے۔ مولا علی نے کہا یہ علی کے میثم کی دکان ہے، سکہ ادھر رکھ دے، تول لے کے چلا جا۔ وہ آیا اور آنے کے بعد جلدی جلدی آڑی ترچھی جیسی کھجورے بھری لے کے نکلا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے عزیزوں اس نے کھجورے بھری لے کے گیا، جناب میثم پلٹ کے آئے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، کبھی کبھی اب اس کا جو ہے وہ بہرحال منافق تھا، ایمان کمزور تھا، وہ خوش ہو رہا تھا کہ ہم نے علی پہ کھوٹا سکہ چلا دیا، ہم نے علی پہ کھوٹا سکہ چلا دیا۔ میرے عزیزوں جس علی کی تلوار 70 نسلوں کو دے کے چلتی ہو، کیا اس علی کو یہ پتا نہیں ہے کہ سکہ کیسا ہے؟ علی کو پتا ہے، مگر یاد رکھیے گا کبھی کبھی دکاندار اگر پھٹا نوٹ لے لے تو یہ نہ سوچئے گا ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا، یہ نہ سمجھئے گا آپ نے بیوقوف بنا دیا، بلکہ یہ سمجھئے گا شریف نسل کا جب دکاندار ہوتا ہے تو کبھی کبھی آپ کی عزت رکھنے کے لیے پھٹے ہوئے نوٹ کو رکھ لیتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ اب ادھر میثم پلٹ کے آئے اور آنے کے بعد جو ہے دیکھا کہ سکہ جو ہے کھوٹا ہے۔ کہا یعنی کوئی کسٹمر آیا تھا، کہاں آیا تھا، کیا ہوا؟ ایک درہم کی کھجور لے گئے، کہاں ہے؟ وہ رکھا ہے۔
اٹھایا دیکھا، کہا یا علی اگر 2-4 کسٹمر اور آ جاتے تو دکان کا صفایا ہی ہو جاتا۔ کیا ہوا؟ کہا سکہ کھوٹا ہے۔ ادھر وہ شخص اپنے گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد اب جیسے ہی اس نے کھجورے کھانے کے لیے نکالا، کیا دیکھا کہ اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہاں سے اس کی بیوی جو ہے وہ مومنہ تھی، اس نے جاتے ہی ساتھ کہا کہ آج میں نے تمہارے علی پر کھوٹا سکہ چلا دیا۔ تو بیوی نے کہا اگر کھوٹا سکہ چلایا ہے تو ذرا کھجورے بھی کھا۔ اب جیسے ہی کھجورے نکالا دیکھا کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ زوجہ نے کہا جا خود بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، اپنی قبر میں بھی لے کے جا۔ کہتا ابھی جاتا ہوں، واپس کر کے آتا ہوں۔ مرتا کیا نہ کرتا، گیا۔ اب میثم اور مولا علی بات کر رہے ہیں، جیسے بازار میں داخل ہوا مولا نے فرمایا میثم دیکھو بغیر ہتھکڑی کے مجرم آ رہا ہے۔ میثم دیکھو بغیر ہتھکڑی کے مجرم آ رہا۔ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی تمہاری کھجوروں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ میثم نے کہا اگر کھجوروں میں کیڑے پڑے ہیں تو سکہ کون سا چمکتا ہوا دے کے گئے تھے؟ یہ لو اپنا سکہ پکڑو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے سکہ لیا، وہاں سے چلا گیا۔ ادھر اس نے کھجورے مولا علی کے ہاتھ میں دیا، مولا علی نے اپنے ہاتھ سے کھجورے لے کے جناب میثم کے حوالے کیا۔ میثم نے دیکھا، کہا مولا اس میں تو کوئی کیڑا نہیں ہے، مولا اس میں کوئی کیڑا نہیں۔ مولا نے آواز کیا، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ مولا نے فرمایا میثم یاد رکھو حرام مال سے کمایا ہوا، حرام مال سے خریدا ہوا مال کیڑا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھو حرام مال سے کمایا ہوا مال کیڑا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور اگر علی جیسے ہوتے ہیں تو دکھا دیتے ہیں۔ یہاں پہ علی کر کیا رہے تھے؟ علی کھجورے نہیں بیچ رہے تھے بلکہ پوری دنیا کو خرید و فروخت کے معاملے بتا رہے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ پھر ہوا کیا؟ جب مولا علی نے دیکھا جا رہا ہے، سامنے سے گزر رہا ہے، کہا میثم یہ میری بیعت توڑے گا اور مجھے قتل کرے گا۔ ابن ملجم گیا کچھ دور، واپس آیا۔ جب واپس آیا تو اب اس کے بعد مولا کے پاس آیا، سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد مولا کی مدح کیا۔ مولا نے اس سے کہا کہ یہ بتا تو میری بیعت تو نہ توڑے گا؟ نہیں مولا نہیں توڑوں گا۔ مولا نے دوسری بار پوچھا، کہا بیعت تو نہ توڑے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ مولا نے تیسری بار پوچھا، ابن ملجم یہ بتا تو میری بیعت توڑے گا تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ اس کے بعد اس نے اپنی تلوار کو نکالا ہے۔ میں اس لیے واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کیسا شخص تھا پہلے یہ اور بعد میں کیسا ہوا۔ شعور جب انسان کا مر جائے، شعور جب انسان کا بیدار ہو تو کیا ہوتا ہے۔ تلوار نکالی، تیسری بار جب مولا نے پوچھا نا اپنی تلوار کو نکالا، اور نکالنے کے بعد مولا علی کے سامنے جھکا، اپنی گردن پہ رکھا، اے علی اگر اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اجازت دیجیے ابھی اپنا سر تن سے جدا کر دیں۔ کون ہے؟ ابن ملجم ہے۔ ابھی اپنا سر تن سے جدا کر دیں۔ مولا نے کہا نہیں ٹھیک ہے جاؤ، سر جدا کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ چلے جاؤ۔ چلا گیا۔ میثم نے کہا مولا موقع تو بہت اچھا تھا، خود سے دشمن اپنے سے آ رہا تھا، اجازت دے دیتے کام تمام ہو جاتا۔ مولا علی نے کہا میثم یاد رکھو علی کی عدالت میں جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا ایک یہ شبیداری کرنے والا، ایک وہ شبیداری کرنے والا جس نے کربلا کے میدان میں شبیداری کیا، ایک کا شعور بیدار ہوا، ایک کا شعور بیدار نہ ہوا، یا یوں کہوں ایک جنت میں تھا جہنم میں چلا گیا، ایک جہنم میں تھا جو جنت میں آ گیا۔ ہوا کیا؟ یاد رکھو شب بیداری کرنا کمال نہیں ہے، شعور بیداری کرنا کمال ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ پھر شب بیداری کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو بائک لے کر روڈ پہ گھومنا یہ شب بیداری ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینا، سگریٹ پینا یہ شب بیداری ہے، یا باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے تفریح کرنا یہ شب بیداری ہے۔ میرے عزیزو اس کا نام شب بیداری نہیں ہے۔ شب بیداری کس کا نام ہے؟ باوضو ہو کے آئیے، آنے کے بعد ذکر حسین کریے، آنے کے بعد تذکرہ حسین کریے، تذکرہ علی کریے، یہ شب بیداری ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اگر ایسی شب بیداری کرو گے تمہارا شعور بیدار ہوگا، شعور بیدار ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہا شعور بیدار ہوگا، پورا سال گزر جائے گا، برائیوں کی طرف نہیں جاؤ گے، برائیوں کی طرف نہیں جاؤ گے،
अच्छाइयों को कभी तर्क नहीं करोगे। ये शऊर बेदारी का कमाल है। जब तुम्हारा शऊर बेदार होगा तो तुम्हारे गुनाह भी बख्शे जाएंगे और गुनाह बख्शने के बाद तुम जन्नत में आ जाओगे। लिहाजा मेरे अज़ीज़ याद रखिएगा, हम वो शब्बेदारी करें जो हुसैन के लिए हो। क्यों? इसलिए कि हम हुसैन के लिए जागेंगे तो फिर उसके बाद जब हम कब्र में सोएंगे तो हुसैन हमारा मुक़द्दर बदल देगा, हुसैन हमारी तकदीर को बदल देगा, हुसैन हमारी मदद के लिए आएगा। वो मंजिल ऐसी होगी जहाँ कोई मदद के लिए ना होगा, यही आंसू काम आएंगे। इसलिए रवायत में है कि रोज़े क़यामत तमाम आंखें रोएंगी मगर वो आंखें हंसेंगी जिसने हुसैन पर गिरिया किया है, जिसने हुसैन पर मातम किया है। ऐसा मेरा अज़ीज़ याद रखिएगा, हुसैन ने बहुत अजीम सरमाया कुर्बान किया है। हुसैन के पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ कुर्बान किया तो उसके बाद ये आज़ादारी हमें मिली, ये सुकून और इत्मीनान हमें मिला। किसके जरिए? हुसैन के जरिए। इसीलिए तो मासूम फरमाते हैं मन बका औ अबका औ तबा का वजबत लहुल जन्ना, जो रोए हुसैन इब्न अली पर या रुलाए या रोने जैसी सूरत बनाए उस पर जन्नत वाजिब। मक्खी के एक पर के बराबर अगर आंसू निकल आए तो इंसान मग़फ़िरत शुदा। अल्लामा मेहदी बहरुल उलूम या बाज़ तारीख़ ने लिखा, अल्लामा हिल्ली जब इस रवायत को पढ़ा कहते हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि एक कतरा आंसू के एवज़ इतना बड़ा मर्तबा ये जन्नत मिल जाए। कहते हैं इसी फिक्र में हम बाहर निकले और रास्ते में चल रहे थे। अचानक एक शख्स आया और आने के बाद कहा किस बात से परेशान हो? याद रखिएगा, सब ने अपनी अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया होगा। कभी कभी आप मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं और ऐसा इंसान आके आपकी मुश्किल को हल कर देता है, आप उसको जानते भी नहीं हो, आप उसको पहचानते भी नहीं हो। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। याद रखिएगा, वो और कोई नहीं होता, हमारा इमाम वक्त होता है। आया बगल में आके चलने लगा, अल्लामा मेहदी बहरुल उलूम के। कहा परेशान हो? कहा परेशान है? कहा हमसे बताओ। कहा तुम क्या हाल करोगे, तुम राह चलते हो आदमी, हम इतने बड़े आयतुल्लाह, हम अल्लामा, तुम क्या हल कर पाओगे? अरे बताओ तो सही। अब अल्लामा मेहदी बहरुल उलूम ने बताया, कहा हमने रवायत पढ़ी कि एक मक्खी के पर के बराबर अगर आंसू निकल आए हुसैन के लिए तो जन्नत वाजिब। ये मुझे समझ में नहीं आया। उस आने वाले ने कहा, उस अरब ने कहा मैं एक दास्तान सुनाता हूँ और उसके बाद नतीजा तुम निकाल लेना। अब ठीक है सुनाइए। अब दास्तान सुनाना शुरू किया। दास्तान सुनाता है और कहते हैं कि जो है एक बादशाह था जो अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए गया और शिकार करते करते बादशाह बहुत आगे निकल गया, सिपाही पीछे रह गए, बादशाह सिपाहियों से छूट गया। कहते हैं भटकते भटकते भूख और प्यास के आलम में ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे एक ज़ईफ़ा रहती थी। एक छोटा सा घर बना के लकड़ियों का एक ज़ईफ़ा रह रही थी। पहुंचा उसके पास, बादशाह प्यासा भी है, बादशाह भूखा भी है, और उसने जाके उससे कहा कि कुछ पानी मिल सकता है। उस बुढ़िया के पास एक भेड़ थी, उसने भेड़ का दूध निकाला, बादशाह के हवाले किया। बादशाह ने कहा मैं भूखा भी हूं। अब भूखे हो? उसने अपनी भेड़ ज़िबा किया, भेड़ ज़िबा करने के बाद गोश्त बनाया, बनाने के बाद उसके हवाले किया, उसको खिलाया, वो शिकम सैर हो गया। उसने अपना एड्रेस बताया, मैं जो है वो फला बादशाह हूँ। बुढ़िया ने उसको रास्ता बताया, इधर से आप चले जाइए, आप जो है मेन रोड पे आप पहुंच जाएंगे। वो पहुंच गया। उसने बुढ़िया ज़ईफ़ा से कहा कि आ जाना, हम तुम्हें जो है इसकी उजरत देंगे, हम तुम्हें इसका इनाम देंगे। बादशाह पहुंचा अपने महल में। महल में पहुंचने के बाद सारे वज़रा और उमरा और शुरफा अफराद को बिठाया। बिठाने के बाद कहा कल मेरे साथ ये वाक़या हुआ, ये दास्तान मेरे साथ रुनुमा हुई, ये बताओ कि उस ज़ईफ़ा को क्या दिया जाए इनाम में। तो सब ने अपने अपने ज़र्फ़ के एतबार से, कभी कभी हम भी हर चीज को पैसे पे हम तौले रखते हैं, हर चीज का हिसाब हम पैसे से करते हैं, पैसा दे देंगे ये हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं आपका पैसा भी उसका एवज नहीं हो सकता। क्या किया? सब ने अपने अपने ज़र्फ़ के एतबार से, किसी ने कहा वजीर ने आगे बढ़ के एक काम करिए आप 5,000 दिरहम दे दीजिए, किसी ने कहा 10,000 दे दीजिए, किसी ने कहा 15,000 दे दीजिए।
اپنے اپنے اعتبار سے بولی لگاتے رہے، لیکن ایک وزیر اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا بادشاہ سلامت دیکھو، اس بڑھیا کے پاس، اس ضعیفہ کے پاس اس کا کل سرمایہ ایک بھیڑ تھی، اس کا کل سرمایہ ایک بھیڑ تھی، لہٰذا اس نے اپنا سب کچھ تمہارے اوپر قربان کر دیا۔ اب اگر تم بدلہ دینا چاہتے ہو تو اپنی پوری حکومت اس کے حوالے کرو، اگر تم بدلہ دینا چاہتے ہو پوری حکومت حوالے کرو، تب تو بدلہ ہوگا، ورنہ بدلہ نہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، اس داستان سنانے والے نے علامہ مہدی بحر العلوم سے کہا کچھ سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ آنے والے عرب نے فرمایا، کہا یاد رکھو حسین کے پاس اکبر بھی تھا، حسین کے پاس اصغر بھی تھا، حسین کے پاس قاسم بھی تھا، حسین کے پاس عباس بھی تھا، حسین کے پاس زینب کی چادر بھی تھی، حسین نے سب کچھ قربان کیا، اکبر بھی قربان کیا، اصغر بھی قربان کیا، زینب کی چادر بھی قربان کیا۔ اب خدا کا حق بنتا تھا کہ خدائی دے دے، خدا خدائی دے نہیں سکتا۔ اگر ایک قطرے آنسو کے وقت جنت دے رہا ہے تو تعجب نہ کرنا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد لہذا میرے عزیزوں، اگر ایک قطرے کے عوض جنت مل رہی ہے تو یاد رکھیے ہمیں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نے اپنا کل سرمایہ لٹا دیا۔ کس کے لیے؟ دعوت الی اللہ، آؤ خدا کی طرف، سب کچھ قربان کر رہے حسین نے علی، بلا رہے خدا کی طرف۔ یاد رکھیے گا ہم سب کے لیے پیغام ہے، ہم سب معدت کا مظاہرہ کریں، ہم سب معدت اپنے اندر لائیں۔ خدا نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت واجب ہوئی ہے، محبت اور معدت، اور اس کے اپوزٹ نفرت و بیزاری، دو الگ الگ چیزیں ہیں میرے عزیزوں۔ محبت کیا ہے؟ ہمیں یہ چیز پسند ہے، یہ ہوئی محبت۔ لیکن جو ہمارا محبوب ہے، جس کو ہم عزیز رکھتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کی ساری محبوب چیزوں کو اپنا لینا، اور وہ جن جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اسے چھوڑ دینا، یہ ہے محبت، یہ محبت ہے۔ نفرت کیا ہے؟ کسی انسان سے، کسی شے سے ناپسندی کا اظہار کرنا، یہ چیز ہمیں ناپسند ہے، یہ بھی نفرت۔ بیزاری کیا ہے؟ بیزاری یہ ہے کہ جس چیز کو آپ ناپسند کر رہے ہیں، جس چیز کی بنا پہ اسے ناپسند کر رہے ہیں، اس چیز کو ترک کرنا، یہ ہے بیزاری۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یزید سے ہمیں نفرت تو ہے، مگر کہیں ایسا تو نہیں یزید جو کام کر رہا تھا وہ ہمیں پسند ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ یاد رکھیے اگر یزید سے نفرت ہے تو پھر وہ انسان کبھی بھی اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتا جہاں شراب رکھی ہوئی ہو، کیونکہ یزید شراب پیتا تھا۔ اگر یزید سے نفرت ہے تو انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر یزید سے نفرت ہے تو بیزاری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے گھروں میں لہو و لعاب یا نجاستوں کو نہیں رکھ سکتا، ایسی پارٹی برگزار نہیں کر سکتا جس میں نجاستیں ہوتی ہو۔ میرے عزیزوں، محبت، معدت، نفرت و بیزاری کو ہم سمجھیں۔ یہ کربلا بڑی سختیوں اور بڑی مشکلات کے ساتھ ہمیں آئیے۔ آج جس شہید کی آپ جو ہے وہ اس کے شبیہ علم کو برآمد کریں گے، اس نے تاریخ کربلا میں اطاعت کو بھر دیا۔ اب دیکھیں چھٹے امام نے کہیں یہ کہا ہے کہ امام جناب عباس علیہ السلام کی شجاعت کا تذکرہ کیا ہو، کہا عباس کی شجاعت عباس کی اطاعت میں ہے۔ کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ رسالت کا پہلا ہی جملہ، السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح، سلام اس پر جو عبد صالح ہے، المطیع للہ ولرسولہ، جو مطیع ہے کس کا؟ خدا کا، اس کے رسول کا۔ میرے عزیزوں، کربلا کے میدان میں اگر دیکھنا ہے تو ہم عباس کی اطاعت کو دیکھیں، کس طریقے سے اطاعت کیا ہے، وگرنہ اس زمانے میں کیسے افراد واقع بہت ستم ہوئے ہیں کہ تاریخ میں اگر آپ جا کے دیکھیں
کہ من تدوین حدیث، خلیفہ ثانی کے زمانے سے حدیثوں کو نقل کرنے کا سلسلہ ہی بند کر دیا گیا تھا کہ رسول کی حدیث کو آپ نقل ہی نہیں کر سکتے۔ تاریخ نے لکھا کہ حاکم شام نے ایک راوی کو بلایا، اور راوی کو بلانے کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے حدیثوں کی تجارت ہو رہی تھی، وسائل کی تجارت ہو رہی ہے۔ بلایا راوی کو، اور راوی سے کہتا ہے کہ یہ جو آیت ہے، کون سی آیت؟ آیت جو شب ہجرت میں نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہا اس آیت کو علی سے ہٹا کے ہماری طرف منسوب کر دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ حاکم شام معاویہ ابن ابو سفیان۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ اس آیت کو علی کی طرف سے ہٹا کے ہم سے منسوب کر دو۔ راوی کیا کہہ رہا ہے؟ کر تو دیں گے، ملے گا کیا؟ کر تو دیں گے، دو گے کیا؟ کہا 2 لاکھ درہم۔ کہا 2 لاکھ درہم دیں گے۔ تو سامنے والا آپ دیکھیں جیسے سامان خریدنے گیا ہو، سامنے والا کہا نہیں اتنے میں تو نہ ہوگا۔ کہا پھر تم ہی بتاؤ۔ ہم کہتے ہیں نا اچھا ہماری نہیں تو اپنی بولو تم کیا دو گے؟ کہا اچھا تم ہی بتاؤ تم کتنے میں معاملہ طے کرو گے؟ کہا 4 لاکھ درہم۔ 4 لاکھ درہم میں ہو جائے گا۔ معاویہ نے کہا یہ بتاؤ 4 لاکھ درہم کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو جانتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، میں اس آیت کو تیری طرف منسوب کر تو دوں گا، مگر منسوب کرنے کے بعد میری دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ راوی کہہ رہا ہے کہ میری دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، لہذا جب دنیا اور آخرت خراب ہی ہو رہی ہے، بک ہی رہا ہوں، تو کم سے کم 4 لاکھ ہی کما لوں، کم سے کم 4 لاکھ ہی کما لوں۔ میں نے کیا تھا نا کہ لشکر یزید کے صفت کیا تھی؟ وہ بکنے والے تھے پیسوں پہ، کیا تھے؟ پیسوں پہ بکنے والے تھے۔ جب کوفے میں انتظار آیا اور انتظار نے آنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ دیکھو یزید نے تمہارے لیے 40,000 دینار اور 2 لاکھ درہم بھیجا ہے جو تمہارے درمیان تقسیم ہوگا۔ ادھر یزید نے جب شام سے فوجوں کو بھیجا ہے تو شام والوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں پیسہ دو تب ہم جائیں گے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، جو پیسوں پہ بک کے پیسوں پہ خرید کے فوج بنائے اسے یزید اور یزیدیت کہا جاتا ہے۔ جو چراغ بجھا کے کہے چلے جاؤ ایک بھی نہ جائے اسے حسین اور حسینیت کہا جاتا ہے۔ کیسا چاہنے والا؟ ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بشر ابن حضرمی، بشر ابن عمر حضرمی کون ہے؟ امام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوا ہے، امام کے ساتھ کربلا میں ہے۔ کسی نے آ کے بتایا کہ تمہارے بیٹے کو اہواز میں، ایران کا بارڈر ہے، ایران و عراق سے ملا ہوا، کہا تمہارے بیٹے کو، جوان بیٹا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے، قید میں ڈال دیا ہے۔ بشر رونے لگے اور رو کے بشر نے فرمایا کہ میرے لال اب تیرے بعد اب میرا دل نہیں لگتا۔ بشر رونے لگے۔ امام حسین آگے بڑھے، آنے کے بعد امام حسین نے کچھ پیسہ نکالا، کہا اے بشر یہ پیسہ لو، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ، اپنے بیٹے کو جا کے بچا لو، اپنے بیٹے کو جا کے چھڑا لو۔ بشر نے جو آواز دیا، مولا ایسے 1000 بیٹے آپ پہ قربان کر دوں، مولا ہم پیسوں پہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ یہی کام خلیفہ ثانی کے زمانے میں ہوا۔ خلیفہ ثانی کے زمانے میں ایک شخص پکڑ کے لایا گیا اور لانے کے بعد کہا گیا کہ اس نے 10,000 جعلی حدیثیں نقل کیا ہے، 10,000 حدیثیں گڑھی ہے۔ جیسے ہی اس کو لایا گیا انہوں نے حکم دیا کہ فوراً قتل کر دو، فوراً اسے قتل کر دیا گیا۔ اب واقعاً مورخین، خیانتکار، میڈیوں نے کیا لکھا کہ بڑے عادل تھے، بڑے عدالت والے تھے۔ کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی آیا ویسے قتل کر دیا گیا۔ اب انصاف سے بتائیے یہ عدالت کی بنا پہ قتل کیا گیا یا سیاست کی بنا پہ؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی مجرم پکڑ کے آیا جاتا ہے تو عدالت تو یہ تھی 10,000 حدیثیں گڑھی تھی، 10,000 حدیثیں جعلی نقل کیا تھا، عدالت تو یہ تھی لایا جاتا، لا کے مقدمہ قائم کیا جاتا، ساری حدیثوں کو نکالا جاتا، نکال کے لوگوں کو دکھایا جاتا یہ حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں، اس پہ اعتبار نہ کرنا، اس کے بعد حدیثوں کو جلایا جاتا۔ لیکن فوراً قتل کرنا اس کا مطلب یہ ہے جب کہیں نہ کہیں سازش میں
حسین کو مطیع کی ضرورت ہے، حسین کو خالص لوگوں کی ضرورت ہے۔ حسین نے بلایا تھا سب کو، خط دیا تھا سب کو، اعلان کیا تھا سب کے لیے، مگر لے کے گئے پرفیکٹ اور خالص 72 کو۔ اس لیے کہ جو اپنے مولا کے سامنے سر جھکا دے وہ ہوتا ہے مطیع للہ غیر رسول ہے۔ آپ زیارت میں جا کے دیکھیے، جہاں مسلم کی زیارت، جناب حانی کی زیارت، سب میں عبد صالح موجود ہے۔ عبد صالح و مطیع للہ غیر رسول ہے۔ جناب عباس کے لیے خود لکھا، دشمن کہہ رہا ہے جب ہم کوفے میں سر لے کے پہنچے، ایک سر ایسا تھا کہ جس کی پیشانی پہ سجدے کے نشان تھے۔ ہم نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ باب الحوائج عباس کا سر ہے۔ ہم نے عباس کو صرف بہادری کے اندر، شجاعت کے اندر رکھ دیا ہے۔ میرے عزیزوں، شجاعت سے زیادہ عباس کی اطاعت ہے۔ اور یہ کیسے ملی اطاعت؟ آج دیکھیے روضہ ایسے بنا ہوا ہے امام حسین کے سامنے جیسے کسی معصوم کا روضہ۔ یہ مرتبہ ملا کہاں سے؟ کہتے ہیں 3 محرم آئی، شمر داخل ہوا، کہاں؟ میدان کربلا میں۔ آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ امان نامہ لے کے آیا ام البنین کے 4 فرزند کے لیے۔ آگے کہا کہ جو ہے وہ واپس آ جاؤ، ہم تمہارے لیے امان نامہ لے کے آئے ہیں۔ کیا کہا غازی نے؟ غازی نے کہا تجھ پہ لعنت، تیرے امان نامے پہ لعنت، تیرے آقا پہ لعنت۔ میرے لیے امان ہے، میرے آقا کے لیے امان نہیں۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ خیموں کو ہٹا دیا جائے، خیموں کو ہٹا دیا جائے۔ تصور کریں ایک انسان شجاع، بہادر، ایسا بہادر کہ آپ کے سامنے ایک تعریف پیش کرتا ہوں، ایسا بہادر کہ جب حر 1000 لشکر کے ساتھ آیا امام حسین علیہ السلام کے سامنے، اور اس دن میں نے مسائل پیش کیا تھا عمرو ابن خالد کا۔ عمرو ابن خالد جب 7 افراد کے ساتھ آئے تھے تو حر کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ جب امام کے لشکر میں پہنچے عمرو ابن خالد تو حر کا لشکر آیا اور امام حسین سے کہا کہ وہ ان کو ہمیں دے دیجیے، ہم انہیں قید کریں گے۔ امام نے کہا جو ہماری پناہ میں آ گیا اسے تم نہیں لے جا سکتے۔ تو ادھر سے حر نے کہا کہ جاؤ اور جا کے جو انہیں پکڑ کے لاؤ۔ کہتے ہیں ادھر سے 1000 سپاہی بڑھے، ادھر سے عباس اکیلے بڑھے، ادھر سے عباس اکیلے بڑھے۔ خدا کی قسم عباس جس وقت بڑھے ہیں تاریخ نے لکھا کہ حر نے چیخ کے کہا فوراً واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ ہمارے اندر عباس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسا جری، ایسا شیر۔ اور اس کے بعد کیا؟ چیلنج کیا، جب کہا خیمے کو ہٹا لو، خط کھینچ دیا، کہا اگر مجال ہے تو خط پار کر کے دکھا۔ خط کھینچا۔ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے جب کوئی خود چیلنج کرے اور پھر اپنے چیلنج سے پیچھے ہٹنا پڑے، سخت مرحلہ ہے۔ ہوا کیا؟ میں آج کر رہا ہوں کہ عباس کو یہ مرتبہ ملا کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ خط کھینچا، کہا پار ہو کے دکھاؤ۔ امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ شیر فیض میں آ گیا ہے، امام کریں کیا کریں؟ میرے سے امام چاہتے امام کہہ سکتے تھے، اور یہ ہمارا عقیدہ اگر امام کہہ دیتے عباس فوراً ہٹا لیتے۔ لیکن امام نے جو جملہ کہا ہے، امام خیمے میں آئے جناب زینب کے پاس، کہا زینب شیر فیض میں آ گیا۔ تو آقا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ خیمے ہٹا لیے جائیں۔ کہا بھیا آپ خود کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، عباس آپ کی اطاعت کرے گا، وہ خیمے ہٹا لے گا۔ کہا زینب میں خود کہتے کہتے مجھے اب شرم آ رہی ہے۔ میں نے کتنی بار عباس سے کہا، ولید کے دربار میں نے کہا عباس کربلا نہیں ہے، حسن کے جنازے میں تیروں کی بارش ہوئی، میں نے کہا عباس کربلا نہیں ہے، ہر جگہ میں نے عباس کو روکا۔ اے زینب روکتے روکتے خود مجھے شرم آنے لگی۔ جناب زینب نے کہا ٹھیک ہے بھیا میں انتظام کرتی ہوں۔ جناب فضہ کو بلایا، کہا جاؤ عباس کو بلا کے لاؤ۔ جناب فضہ آئی ہیں، کہا عباس تمہیں شہزادی بلا رہی ہیں۔ جناب عباس نے کہا کہ بس چاند لمحے میں خوشخبری لے کے آ رہا ہوں۔ فضہ اندر گئی، واپس آئی، عباس شہزادی نے کہا ہے آتے ہو یا میں خود آ جاؤں؟ جیسے ہی سنا ہے تلوار کو میان میں رکھا، دوڑ کے آئے۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے 7 برس کا بچہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو، ایسے آگے زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا دیکھا؟ حسین بغل میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جملہ سنیے کیا کیا جناب عباس نے۔ جناب زینب نے کہا میرے شیر، میرے بھائی، تم نے للکارا ہے، تم نے چیلنج کیا ہے، آؤ تم میرے پاس بیٹھ جاؤ، تم یہاں بیٹھ جاؤ، تم نے چیلنج کیا ہے نا،
تم نے جو ہے للکارا ہے تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں اکبر سے کہہ دیتی ہوں اکبر خیمہ ہٹا دے گا. جو چیلنج کرتا ہے اس کے لیے سخت ہوتا ہے نا. میں اکبر سے کہتی ہوں اکبر خیمہ ہٹا دے گا. ایک مرتبہ شیر اٹھا ہے، اٹھنے کے بعد کہا شہزادی کیسی بات کر رہی ہے، اگر میرا آقا چاہتا ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹاؤں گا. اگر میرا آقا چاہتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے خیمہ ہٹاؤں گا. اے میرے عزیزوں، ہم سب کو قاضی نے، علمدار نے پیغام دیا ہے، یاد رکھو کبھی یہ نہ سوچنا کہ کبھی ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، آج نمازیں پڑھنے آئیں گے تو لوگ ہنسیں گے. ہم نے کبھی داڑھی نہیں رکھی، آج داڑھی رکھیں گے لوگ ہنسیں گے. قاضی آواز ہے، یاد رکھو لوگ ہنسے، ہنسنے دو، پوری دنیا ہنسے، مگر اگر ہمارا آقا خوش ہو رہا ہے عباس اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹا لے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ اطاعت عباس ہے جو کربلا کے میدان میں نظر آئی. اور امام حسین علیہ السلام جب مکے سے نکلے ہیں، مکے سے نکلنے کے بعد ایک شرف، ایک فضل جو ابل فضل کو ملا، وہ اور یہ امتیاز ہے کہ تاریخ میں چنندہ لوگوں کو ہی ملا ہے. ایک کس کی شخصیت ہے؟ جناب بلال کی شخصیت ہے، جنہیں یہ شرف ملا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنے کا موقع ملا. دوسری کون ذات ہے؟ جناب عباس کی ذات ہے، جنہیں خانہ کعبہ کے چھت پہ چڑھنے کا موقع ملا. مکے سے جب امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں، جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں، حاجی طواف کر رہے ہیں، جناب عباس مولا حسین کا قافلہ مکے سے نکل رہا ہے. امام نے فرمایا، کہا کہ عباس خطبہ دو، ان کو بتاؤ کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، ان کو معلوم تو چلے ہم کیوں یہاں سے نکل رہے ہیں. جناب عباس کہتے ہیں کہ آقا ممبر کسے بناؤں؟ امام نے فرمایا، کہا کہ ممبر خانہ کعبہ کی چھت کو بناؤ. جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ پہنچے، اور چھت پہ پہنچنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کعبہ عباس کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہو. کعبہ عباس کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہو. اور پھر وہ منظر تھا، میرا دل کہتا ہے کہ کیا منظر رہا ہوگا جس وقت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے رہے ہوں گے. ایسا منظر لگتا رہا ہوگا جیسے آج ہم اپنی چھتوں پہ پرچم لگا دیتے ہیں. آج یہ پرچم لگانا کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے گھر کو کعبے کی شبیہ بنا دیتے ہیں. عباس کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد آواز دیا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم عبید. تمام تعریف اس اللہ کی جس نے شرف بخشا. کس کو؟ کعبے کی طرف اشارہ کیا. شرف بخشا اس کو ان کے باپ کے قدموں سے. امام حسین کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے باپ کے قدموں کی وجہ سے خدا نے شرف بخشا. وگرنہ کیا تھا؟ کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن. فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پہلے جو گھر تھا ان کے باپ کے قدموں کی وجہ سے قبلہ ہو گیا. مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے قدوم ابھی ان کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. جو ان کا باپ ہے وہ آپ کا باپ بھی تو ہے. عباس یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، بے ابھی میرے باپ کے قدموں کی وجہ سے، مگر یہ نہیں کہا. غازی آواز ہے، یاد رکھو جہاں یہ ہوں وہاں میں تذکرے کے قابل ہی نہیں ہوں، وہاں میں تذکرے کے قابل ہی نہیں ہوں. پھر عباس نے آواز دیا، ایتھا الکفرۃ الفجرہ. او کافروں، او فاجروں، کس کو خلاف کر رہے ہیں؟ حالت احرام میں لوگ ہیں. عباس نے اوپر سے دیکھا کس کو؟ رینگتے ہوئے حاجیوں کو. میں میرے عزیزوں، جو حسین کو چھوڑ کے حج کرے وہ کیڑے مکوڑے تو ہوں گے. لہذا کہا کہ ایتھا الکفرۃ الفجرہ، او کافروں، او فاجروں. غازی آپ کافر و فاجر کہہ رہے ہیں کس کو؟ ان لوگوں کو جو طواف کر رہے ہیں. غازی نے آواز ہے، یاد رکھو جو حسین کو چھوڑ کے حج کریں وہ کافر و فاجر ہی ہوا کرتے ہیں. پھر غازی نے ارشاد فرمایا، اتصدون طریق البیت الامام البررہ. تم اس کے لیے جو ہے رکاوٹ بن رہے ہو، تم اس کے لیے جو ہے وہ راستوں کو روک رہے ہو جو تمام لوگوں میں، تمام موجودات میں سب سے نیک ہے، سب سے افضل ہے. وَلَوْلَا حِكَمَ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ وَأَسْرَارُ الْعُلِيَّةِ وَاِقْتِدَارُهُ الْبَرِيَّةِ. اگر خداوند عالم کی حکمت نہ ہوتی، اگر خداوند عالم کا راز نہ ہوتا، اگر خداوند عالم کی آزمائش نہ ہوتی، لِطَارِ الْبَيْتِ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي.
ان کے آگے بڑھنے سے پہلے خانہ کعبہ اڑ کے ان کے قدموں میں آ جاتا۔ عباس پڑھ رہے ہیں فضائل، آج کون ہے؟ خطیب خانہ کعبہ ہے، خطیب خانہ کعبہ فضائل امام حسین پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ اگر خدا کے راز نہ ہوتے، حکمت خدا نہ ہوتی تو ان کے آگے بڑھنے سے پہلے خانہ کعبہ، تار کا لفظ استعمال ہوا، لتار البیت، یہ اڑ کے ان کے قدموں میں آ جاتا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقَدْ اسْتَسْلَمَ النَّاسُ الْحَجَرَ وَالْحَجَرُ يَسْتَسْلِمُ يَدَيْهِ، اور لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، حجر اسود آگے بڑھ کے ان کے ہاتھوں کو چومتا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَائِ مَجْبُولَةً مِنْ مَشِيَّةِ الرَّحْمَنِ، اگر میرے مولا کی مشیت وہی نہ ہوتی جو خدا کی مشیت ہے، اگر میرے مولا کی مرضی وہی مرضی نہ ہوتی جو خدا کی مرضی ہے، تو کیا ہوتا؟ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّخْرِ الْغَصْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِرِ الطَّيْرَانِ، اگر میرے مولا کی مرضی وہی نہ ہوتی جو خدا کی مرضی ہے تو تمہارے اوپر باز شکاری کی طرح ٹوٹ پڑتا، اور تمہیں چیر پھاڑ ڈالتا۔ عباس کہہ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جملہ سنیے میرا جو واقعہ اَتُخَوِّنُ قَوْمًا يَلْعَبُ بِالْمَوْتِ، کہ تم اس کو موت سے ڈرا رہے ہو، تم انہیں موت سے ڈرا رہے ہو، یَلْعَبُ فِی الطُّفُولِیَّہ، جو بچپن میں موت سے کھیلتے ہیں۔ یا ایک عالم دین کہتے ہیں اس کا ترجمہ اس سے اچھا نہیں ہو سکتا کہ تم ان کو موت سے ڈرا رہے ہو جنہوں نے بچپنے میں موت کی کلائیاں توڑ دی۔ تم ان کو موت سے ڈرا رہے ہو کہ جنہوں نے بچپنے میں موت کی کلائیاں توڑ دی، فَكَيْفَ كَانَ فِي رُجُولِيَّةٍ، تو جوانی میں کیسے ہوں گے، ان کا جوانی میں کیا عالم ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا حیات حیات فانظروا ثم انظروا، فرماتے خبردار، ہوشیار، غور کرو، متوجہ رہو، ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر، کیا تم اس کی اطاعت کرو گے جو شراب پینے والا ہے، یا اس کی اطاعت کرو گے جو صاحب حوض کوثر ہے۔ پھر فرمایا ممن فی بیتہ الوحی والقرآن، اس کی اطاعت کرو گے جہاں پہ قرآن وحی کا نزول ہوتا ہے، یا ممن فی بیتہ اللہوات والدنسات، یا اس کی اطاعت کرو گے جہاں جن کے گھروں میں نجاستیں بھری ہوئی ہیں، وممن فی بیتہ التطہیر والآیات، یا ان کی اطاعت کرو گے جن کے یہاں آیت تطہیر اور آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب مولا عباس نے ایک راستہ بتایا، کہا یاد رکھو وَأَنْتُمْ وَقَعْتُمْ فِي الْغَلْطَةِ الَّتِي قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشِ، تم خطا پہ ہو، تم غلطی پہ ہو، تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا قریش نے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ، قریش نے کیا کیا تھا؟ کہا قریش نے رسول کے قتل کا ارادہ کیا تھا، تم نے رسول کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ پھر عباس نے فرمایا کہا وَلَا يُمْكِنُ لَهُمْ مَا دَامَ الْأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قریش نے اپنی پوری طاقت لگا دیا مگر اپنے ارادے کو نہیں پہنچ سکے، رسول کو قتل نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ امیر المؤمنین زندہ تھا۔ جب تک میرا باپ زندہ تھا قریش اپنے منشے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر مولا عباس نے فرمایا وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ قَتْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ مَا دُمْتُ حَيًّا صَلِيلًا، تو کیسے ممکن ہے کہ علی کا بیٹا میں موجود ہوں تم رسول کے بیٹے کا قتل کر دو۔ صلوات پڑھیں گے محمد آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد جناب عباس کا خطبہ جو مطیع للہ ولرسول پہ دلالت کرتا ہے۔ ایسا شجاع بیٹا، یہ شجاعت آئی کہاں سے؟ آپ کو معلوم ہے جناب عقیل نے بنی کلاب کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ بنی ہاشم سے زیادہ تلوار چلانے والوں میں عرب میں کوئی نہ تھے، تو پھر بنی کلاب کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ بنی کلاب، جہاں بنی ہاشم تلوار چلانے میں ماہر تھے، بنی کلاب نیزے برداری میں ماہر تھے، نیزہ چلانے میں بنی کلاب ماہر تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور عباس کی تلوار کو توڑ کے عباس کو نیزہ حوالے کر دیا۔ عباس میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج وہ شب ہے کہ ہم اور آپ اس شب کو مولا عباس سے منسوب کرتے ہیں۔
عمل ہے بہت ہی مجرب عمل کہ انسان 100 مرتبہ صلوات پڑھے اور جناب ام المؤمنین کو ہدیہ کرے اور ان کے توسل سے دعا کرے. علماء فرماتے ہیں کہ تجربہ شدہ عمل ہے, کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو. تو ام المؤمنین کون ہے؟ ام المؤمنین وہ ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. خدا نے 4 بیٹے دیے تھے, چاروں بیٹے قربان کر دیا. واحد ایسی خاتون ہے کہ کربلا میں جس کے 4 بیٹے چاروں کام آئے ہیں. اشرکم علی الزہرا. میرا عزیز عباس کمسین ہے, کمسینی کا عالم ہے. چونکہ جناب ام المؤمنین نے یہ تربیت دیا, ہمیشہ اپنے آپ کو آپ نے کنیز کہا, اور جناب عباس کو بھی یہی تربیت دیا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھنا. کبھی بات تاریخ نے نہیں لکھا کہیں بھی عباس نے کوئی آرڈر دیا ہو یا کوئی ڈیمانڈ کیا ہو, کہیں تاریخ نے. ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں مسائل میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب عباس نے کہا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. عربی میں اگر جا کے آپ عبارت پڑھیں گے مقتل کے جملے ہیں, عباس نے یہ جملہ کہا ہی نہیں. عباس یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتا, حسین کو آرڈر دے ہی نہیں سکتا. پھر کیا کہا؟ جو روایت مقتل کی جو فکریں, مقتل کی فکریں یہی ہیں, آقا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تو مجھے شرم آتی ہے. عباس کی اس جملے سے حسین سمجھ گئے کہ عباس کیا کہنا چاہ رہا ہے, اور حسین لاشا لے کے نہیں جائے. لیکن کہیں تاریخ نہیں لکھا کہ عباس نے یہ کہا کہ آقا لاشا خیمے میں نہ لے جانا. عباس نے زندگی میں اپنے آپ کو غلام سمجھا ہے, اور غلام کبھی آقا سے کوئی مطالبہ کر ہی نہیں سکتا. دوسری علت لکھا علماء نے کہا کہ عرب کا چونکہ دستور تھا کہ عرب میں کبھی آقا کسی غلام کا جنازہ نہیں اٹھاتے. تو عباس نے جو یہ کہا کہ مجھے سکینہ سے شرم آ رہی ہے, لاشا, عباس نے چاہا کہ لاشا خیمے میں نہ جائے, اس لیے عباس نے نہیں چاہا کہ ایک آقا ایک غلام کا لاشا اٹھا کے لے کے جائے. ایسا موتی میرے عزیزوں کے آخری وقت میں بھی عباس نے اپنے آقا کی آقائیت کو برقرار رکھا ہے. کہتے ہیں کمسن سے عباس ہیں, 7 سال کا سن ہے, اور امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, مولا علی تشریف فرما ہے, جناب مقداد تشریف فرما ہے. کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے پانی کا مطالبہ کیا, آپ پانی لے کے آؤ. کہتے ہیں ایک طرف مقداد بھاگے ہیں, ایک طرف امام حسین بھی چھوٹے ہی تھے, چھوٹے سے مراد جوانی کا عالم تھا. امام حسین علیہ السلام نے پانی کا مطالبہ کیا, ایک طرف سے مقداد بھاگے, ایک طرف سے جناب عباس بھاگے. 7 سال کا سین ہے. کہتے ہیں دوڑتا ہوا یہ بچہ گیا, پانی لیا, پانی کو پانی کے پیالے کو اپنے سر پہ رکھا اور سر پہ لے کے آ رہا تھا. تاریخ نے لکھا کہ پانی چھلک چھلک کے عباس کے بازوؤں پہ گر رہا تھا. پانی چھلک کے عباس کے بازوؤں پہ گر رہا تھا, اور جیسے ہی پانی گر رہا تھا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. علی روتے جا رہے تھے کہ پانی آ گیا. کسی نے پوچھا یا علی آپ کیوں گریا کر رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہا یہی بیٹا ہوگا کہ ایک دن پانی لینے کے لیے جائے گا, اس کے بازو قلم ہو جائیں گے. عزیز عباس پانی لے کے آئے. حسین نے ایک جملہ فرمایا کہ عباس آج میں نے پانی مانگا تم پانی لے کے آ گئے. عباس ایک وقت وہ ہوگا کہ جب میں تمہیں پکار رہا ہوں گا تم لبیک نہ کہو گے. کمسین سا عباس ہے, 7 برس کا سین ہے. عباس نے سوچا شاید میں سو رہا ہوں گا, میرا آقا مجھے پکارے, میں لبیک نہ کہوں. ایک رات گزر گئی عباس نہ سوئے, 2 راتیں گزر گئی عباس نہ سوئے, 3 راتیں گزر گئی عباس نہ سوئے, 4 راتیں گزر گئی عباس نہ سوئے, حتیٰ کہ 7 راتیں گزر گئی عباس نہیں سوئے. زینب کی نگاہ پڑی, عباس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں. اے میرے بھائیا, اے میرے شیر, اے میرے بھائی, یہ کیا کیفیت ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کئی راتوں سے تم سو نہیں رہے ہو. عباس نے فرمایا اے شہزادی, آقا نے پانی کا مطالبہ کیا, میں پانی لے کے پہنچا. جیسے ہی میں پہنچا آقا نے فرمایا عباس ایک وقت وہ ہوگا کہ میں تمہیں پکاروں گا تم لبیک نہ کہو گے. میں نے سوچا شاید میں سو رہا ہوں گا, میرا آقا مجھے پکارے اور میں لبیک نہ کہہ سکوں. زینب نے عباس کی انگلی پکڑا, انگلی پکڑ کے حسین کے پاس آئی. اے بھیا تم نے اس کمسن سے عباس نے کیا کہہ دیا؟ 7 راتیں گزر گئی عباس نہ سوئے. حسین تڑپ گئے, عباس وہ تمہاری زندگی کا وقت
کہ عیسیٰ کی باری آئی، ایک ایک عیسیٰ جا رہے ہیں، گود کے پالے بھی قربان ہو گئے، بھتیجے بھی قربان ہو گئے۔ غازی بار بار آ رہا ہے، آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، اے آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ میرے عزیزوں بچپن سے ارمان تھا نا، عباس نے سن رکھا تھا، میرے بابا نے اس لیے دعا کیا تھا، آج وہی دن ہے، آج اپنے آقا کو جوہر شجاعت دکھاؤں گا۔ ہاں میرے عزیزوں بار بار آتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں سارے اعزاء بھی شہید ہو گئے، جناب علی اصغر اور جناب امام حسین کی ذات بچی ہے اور جناب عباس علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ آئے ہیں، ہاتھوں کو جوڑا، آقا اب تو گود کے پالے بھی قربان ہو گئے، اے آقا اب تو کوئی بھی نہ رہا۔ امام حسین نے فرمایا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے سردار ہو۔ نظرا الی الیمین والشمال، دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا، اے آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی میں سرداری کرتا۔ اسی اسنا میں ایک مرتبہ خیمے سے بچوں کی آواز آئی، العطاش العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جیسے ہی عباس کے کانوں میں آواز پہنچی، ایک مرتبہ عباس دوڑ کے خیمے میں پہنچے، سکینہ سے کہا اے سکینہ تم پیاسی ہو نا، تمہیں پانی چاہیے، پانی کا مطالبہ ہے؟ ہاں چچا بہت پیاسی ہوں۔ کہا جلدی سے جاؤ اپنا مشک لے کے آؤ۔ ایک کام کرو، مشک لانے کے بعد میرے عزیزوں ابھی تک تاریخ نے لکھا جناب قاسم نے میدان میں جانے کے لیے عباس سے سفارش کروائی ہے، اور محمد نے میدان میں جانے کے لیے عباس سے سفارش کروائی ہے۔ عباس سفارش کروا رہا ہے، سکینہ کو لیا لے کے حسین کے پاس آئے، اے میری بھتیجی بس اتنا کہہ دو، آقا سے کہہ دو میں بہت پیاسی ہوں۔ سکینہ آئی، مشک لے کے آئی ہے، حسین سمجھ گئے، حسین سمجھ گئے۔ حسین نے کہا عباس ٹھیک ہے، بچوں کے لیے سبیل کا انتظام کرو، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ تلوار لیا، عباس کو نیزہ دیا۔ ہاں میرے عزیزوں تاریخ کہتی ہے عباس جانے کے لیے آمادہ ہوئے، عباس جانے کے لیے تیار ہوئے، خیمے کے در پہ آئے، آواز دیا اے اہل حرم خدا حافظ۔ جیسے ہی آواز زینب کے کان میں پہنچی، کہا کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ کہا عباس جا رہا ہے۔ کہا عباس کو بلاؤ تو صحیح۔ عباس کو بلایا، اے میرے غازی آ جاؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ عباس کو بلایا، بٹھانے کے بعد کہا اے غازی ایک بات کی بات ہے، میں اپنے بابا کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے تیز ہوا چلی، میرے سر سے چادر اتر گئی، جیسی چادر اتری میرا بابا رونے لگا۔ میرے بابا سے کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اے بابا یہاں تو کوئی نہیں ہے، یہ اپنا گھر ہے، آپ میرے والد ہیں، اے میرے بابا کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا زینب ایک وقت ہوگا کہ تمہاری چادر چھن جائے گی۔ اے غازی میں یہ سوچتی تھی جس کا ایک بھائی ہو اس کی بہن کتنے اطمینان میں رہتی ہے، جس کا ایک بھائی ہو اس کی بہن کتنے اطمینان میں رہتی ہے۔ ارے میرے تو 18 بھائی ہیں، بھلا کس کی مجال کہ زینب کے چادر کی طرف ہاتھ اٹھا کے دیکھے؟ لیکن اے غازی اب تو جا رہا ہے، اب مجھے یقین ہو رہا ہے زینب کی چادر چھن گی۔ چلو میرے ساتھ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزوں بس ایک رات اور رہ گئی ہے، حق کے لیے ادا کریے، خون کے لیے کریے، حسین کی ماں کو فرصت دیجیے۔ آج تو عباس کی ماں بھی آئی ہوگی اپنے لال کا فرصت دینے کو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں میرے عزیزوں زینب نے بلایا، زینب نے بلایا، ساری بیویوں کو بلایا، ساری بیویوں کو بلانے کے بعد کہا اے بیویوں جب میں مدینے سے چلی تھی میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا تمہاری پردے کی ضامن رہوں گی۔ اے بیویوں میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، اس لیے کہ جو محافظ چادر تھا وہ میرا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں عباس سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشک سکینہ کو لیا، میدان کی طرف چلے۔ حسین
بلندی پہ ہیں، اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہے ہیں، تیزی سے عباس ایک مرتبہ فرات پہ پہنچے اور فرات پہ پہنچنے کے بعد پانی کو بھرا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے سامنے جب علم آتا ہے اور جب ہم علم کو بوسہ لیتے ہیں کتنا اطمینان ہوتا ہے نا، جب علم مبارک سے ہم اپنے آپ کو مس کرنے کتنا سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صاحب علم پہ بہت بھروسہ ہے، اس علم پہ بہت بھروسہ ہے۔ آج دنیا کا ایک عام انسان اس کو اس علم پہ اتنا بھروسہ ہے، ذرا سوچے سکینہ کو کتنا بھروسہ رہا۔ یہی وجہ ہے عباس گئے ہیں، سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کیا، اے بچوں سب ایک قطار بنا کے کھڑے ہو جاؤ، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، میں ایک ایک کر کے سب کو پانی تقسیم کروں گی۔ ہاں میرے عزیزوں، عباس پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد مشکوں کو بھرا، چلو میں پانی کو لیا، حسین کی پیاس کو یاد کیا اور پھینک دیا۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی عام عمل نہیں تھا بلکہ علی کی وصیت پہ عمل ہو رہا تھا۔ علی نے کیا کیا تھا؟ جب 21 رمضان کو علی وصیتیں کر رہے تھے نا، مولا عباس کو آخر میں بلایا، بلانے کے بعد فرمایا یا بنیا اذا کان یوم العاشوراء فدخلت المشروع لا تشرب الماء فإن أخوك تشانا۔ اے میرے لال، جب روزے عاشورہ آئے اور دریا میں داخل ہونا، دیکھو پانی نہ پینا، اس عالم میں کہ تمہارا بھائی پیاسا ہوگا۔ عباس نے پانی لیا، دریا میں پھینکا، عجب نہیں نجب کا رخ کیا ہو، اے بابا ارے یہی تو فرمایا تھا اجرکم علی الزہرا۔ ہاں عزیزوں، عباس نے پانی کو پھینکا، اب گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ میرے عزیزوں، عباس اب اس فکر میں ہے کہ کتنی جلدی خیمے میں پانی پہنچ جائے۔ ہاں عزیزوں، مشک کو لیا، علم کو لیا، تیزی سے رہوار دوڑاتے ہوئے عباس جا رہے ہیں، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، بچوں کی نگاہیں علم پہ ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ علم نے داہنے سے بائیں کروٹ لیا، علم نے داہنے سے بائیں کروٹ لی، حسین نے آواز دیا پروردگار میرے داہنے بازو کی خیر۔ ابھی بھی بچوں کو ڈھالس ہے، ابھی بھی بچوں کو اطمینان ہے، بچوں کو امید ہے، علم نظر آ رہا ہے، علم نظر آ رہا ہے۔ کہتے ایک مرتبہ علم ہچکولے کھانے لگا، علم ہچکولے کھانے لگا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی علم گرنے والا تھا کہ ایک مرتبہ پھر علم سنبھلا، عباس نے علم کو اپنے پیروں سے دبایا، علم کو پیروں سے دبایا، مشک کو دانتوں سے دبایا۔ غازی تیزی سے خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ کہتے ہیں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا عباس بار بار گھوڑے کی پشت پہ بلند ہو رہے ہیں، اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو بلند کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں الہی اوصلنی الیہم فإن أطفال الحسین یتشانا۔ اے میرے مالک، مجھے وہاں تک پہنچا دے، میرے آقا کے بچے پیاسے۔ کہتے ہیں اسی اسنا میں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، مشک سکینہ پہ لگا، غازی کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو فرات کی طرف موڑا، اب خیمے میں نہ جاؤں گا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا، میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ غازی نے جیسے ہی اپنے گھوڑے کو فرات کی طرف موڑا ہے، ایک تیر اور چلا اور تیر آ کے عباس کی آنکھ میں لگا۔ میرے عزیزوں، بڑی عجیب کیفیت ہے، کبھی آپ کہیں سفر کر رہے ہو، گاڑی سے جا رہے ہو، کوئی ایک کیڑا اگر آنکھ میں آ جاتا ہے، کیسی کیفیت ہوتی ہے، انسان اپنے سر کو ہلانے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی تیر آیا عباس کی آنکھ میں لگا، عباس نے چاہا تیر کو سانوں سے نکالے، ارے ہاتھ تو نہ تھے کہ ہاتھ سے تیر نکال
سر کو زانوں پہ رکھا. اے میرے شیر میں آ گیا. اے میرے شیر کوئی تمنا ہے, کوئی خواہش ہے, بیان کرو. عباس نے کہا آقا ایک خواہش ہے, میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا میں پانی لے کے آؤں گا. آقا مجھے شرم آ رہی ہے. عباس نے دوسری خواہش ظاہر کیا, کہا آقا میں نے اماں سے سنا تھا جب میری ولادت ہوئی تھی تو میری آنکھ نہیں کھلی تھی, میں نے تب آنکھ کھولی تھی جب آپ سامنے آئے تھے. میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کیا تھا, آج آخری بار آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. حسین نے فرمایا عباس تو مشکل کیا ہے؟ عباس نے فرمایا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے. اے آقا اگر زحمت نہ ہو تو یہ آنکھ کا خون صاف کر دے. اس کے بعد داسی نے جملہ کہا آقا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر علم لے کے اب خیمے کی طرف چلے ہیں. بچوں کی نگاہیں علم پہ ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں